جس زبان سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ارے ہم تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور جن ہونٹوں سے وہ نام نکلتا ہے، محبت میں، فرط محبت میں ہم اپنے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں، تو کیا اس زبان سے ہم گالی دیں گے؟ کیا اس زبان سے ہم کو جھوٹ بولنا چاہیے؟ کیا اس زبان سے ہم کو کسی کی غیبت کرنی چاہیے، برائی کرنی چاہیے، بہتان لگانا چاہیے، ناانصافی اور دھوکے کی بات کرنی چاہیے، غلط بیانی کرنی چاہیے؟ السلام علیکم، میں ہوں شریف النساء قاضی۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جب حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اس مہینے میں، اس بابرکات مہینے میں پورا مہینہ اور خاص طور پر پہلے 12 دن چاروں طرف ایسا ماحول ہوتا ہے، کہیں مجالس منعقد کی جاتی ہیں جہاں پر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان ہوتے ہیں، کہیں نعتیہ پروگرام رکھے جاتے ہیں، محلوں میں، مسجدوں میں، اسکولوں میں، مدارس میں، ہر جگہ یہ ماحول پایا جاتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہر شخص، ہر مسلمان اپنے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ جب نعتیہ کلام کی بات آتی ہے تو مجھے ایک تاریخی نعتیہ مشاعرہ کی بات یاد آ جاتی ہے۔ میں اپنے موضوع پر آؤں اس سے پہلے میں اس تاریخی واقعہ کو یہاں پر پیش کرنا چاہوں گی۔ جگر مراد آبادی اردو کے ایک نامور شاعر ہیں۔ اپنے زمانے میں ان کے بغیر مشاعرہ جو ہے وہ ادھورا مانا جاتا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ جگر مراد آبادی کی حاضری کے بغیر مشاعرے کا تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کا کلام اور ان کا انداز بیان ایسا دل فریب ہوتا تھا کہ جو مشاعرے کو لوٹ لیتا تھا، اور کئی کئی دنوں تک لوگوں کی زبان پر جگر مراد آبادی کے اشعار جو تھے وہ رہتے تھے، لوگ گنگناتے رہتے تھے ان اشعار کو۔ ایک بری لت تھی، بہت بری لت تھی جگر مراد آبادی کو۔ کثرت سے شراب پیتے تھے، حالانکہ انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی اس لت سے چھٹکارا پا جاؤں، ان کے دوست احباب نے بھی کوشش کی، ان کے مرشد اصغر گونڈوی نے بھی کوشش کی، لیکن وہ اس لت سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ اتفاق ایسا ہوا، اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا تھا۔ جب انتظامیہ شاعروں کی فہرست تیار کرنے بیٹھی تو اس میں جگر مراد آبادی کے نام کو بھی شامل کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا اعتراض تھا، ہونا بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے، اور اگر جگر کو بلایا جائے گا، وہ شراب پیتے ہیں اور کوئی گستاخی ان سے ہو گئی تو یہ مناسب نہیں۔
خیر کافی غور خوض کے بعد یہ طے پایا کہ ان کو دعوت دی جائے. دعوت دی گئی. جگر مراد آبادی نے ہاتھ جوڑ کر انکار کیا کہ میں شرابی سیاہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کیسے کہہ سکتا ہوں. قصہ مختصر انہیں سمجھایا گیا، وہ راضی ہوئے. ادھر اجمیر شریف میں بھی لوگوں کو پتہ چلا تو کافی مخالفت ہوئی. بہرحال جگر صاحب نے نعت لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے عہد کیا کہ میں پہلے شراب چھوڑوں گا، اس کے بعد میں نعت لکھوں گا. انہوں نے شراب چھوڑی، نعت لکھی، مشاعرے میں حاضر ہوئے. کافی شور ہوا، مخالفت ہوئی، لیکن جب انہوں نے نعت پڑھی تو ایک سکتہ چھا گیا، خاموش ہو گئے لوگ. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں. اسلام میں شراب حرام ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی لت ہے جس کو چھوڑنا یا چھڑانا بہت مشکل ہے. جگر صاحب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ انہیں اس لت سے چھٹکارا مل گیا. میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، جو بات میں یہاں جو پیش کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شرابی شراب چھوڑ سکتا ہے صرف اس وجہ سے کہ جس زبان سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے یا نام لینے جا رہا ہے، وہ زبان پھر شراب کو نہیں چھو سکتی. میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اسلام میں شراب حرام ہے تو کیا گالی دینا جائز ہے؟ کیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کیا برائی کرنا جائز ہے؟ کیا غیبت کرنا جائز ہے؟ کیا بہتان لگانا جائز ہے؟ کیا ناانصافی اور دھوکے کی بات کرنا جائز ہے؟ کیا غلط بیانی کرنا جائز ہے؟ بے شک جائز نہیں. تو پھر جس زبان سے ہم درود پاک پڑھتے ہیں، جس زبان سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ارے ہم تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور جن ہونٹوں سے وہ نام نکلتا ہے، محبت میں، فرط محبت میں ہم اپنے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں، تو کیا اس زبان سے ہم گالی دیں گے؟ کیا اس زبان سے ہم کو جھوٹ بولنا چاہیے؟ کیا اس زبان سے ہم کو کسی کی غیبت کرنی چاہیے، برائی کرنی چاہیے، بہتان لگانا چاہیے، ناانصافی اور دھوکے کی بات کرنی چاہیے، غلط بیانی کرنی چاہیے؟ بے شک یہ سب ناجائز کام ہے. اور جس زبان سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، قرآن شریف کی صورت میں اللہ کا جو پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس زبان مبارک سے ہم عہد کریں کہ نہ کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ کبھی کسی کو گالی دیں گے، نہ غلط بیانی کریں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ بہتان لگائیں گے. یہ بھی اس بابرکات مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نذرانہ عقیدت، اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ ہوگا. آج صرف اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے
ایسی ہی کوئی اچھی بات کو لے کر. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.